السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، ماہ رمضان کا یہ مہینہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ رمضان کا یہ آخری 10 دن اور آخری ایام یہ بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت کا حامل ہے، جیسا کہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ اس عشرے میں اور اس آخری ایام میں یہ ہوا کرتی تھی کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ پیارے رسول آخری 10 دنوں میں وہ محنت کرتے تھے اور اس طرح عبادات کیا کرتے تھے جو باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد المئزر، کہ جب آخری 10 دن ہوتا تھا تو آپ خود بھی بیدار ہوتے، پوری رات شب بیداری کرتے، آپ اپنے اہل و عیال کو جگاتے، بیویوں کو جگاتے، وشد المئزر، آپ کمر بستہ ہو کر عبادت میں لگ جایا کرتے تھے۔ یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری محنت اور ساری تغدو، ساری جستجو کس بات کے لیے تھی؟ یہ ساری محنتیں اور ساری تغدو اور ساری تیاری اس لیے تھی تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب ہو سکیں اور ہمیں اسوہ نبوی سے یہ سیکھنے کا موقع ملے کہ ہم کیا کر کے اس دنیا میں اپنی آخرت کو کامیاب کر سکتے ہیں، ہم اس دنیا میں کیا کر کے اپنی آخرت کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لو تعلمون ما علموا لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا، کہ اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے تو تم لوگ ہنسو کم اور رونا تمہیں زیادہ ہے، بلکہ تم بستروں پر اپنے بیویوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا چھوڑ دو۔ اگر جو ہمیں پتہ ہے اگر وہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے تو تم اپنے زندگی کا طرز، اپنے زندگی کا انداز تم بدل دو۔ اس لیے کہ دیکھیے رمضان کا اختتام یہ بھی درس دیتا ہے کہ مہینوں پر مہینہ، سالوں پر سال گزرتا ہوا یہ ہماری زندگی بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ کسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زندگی میں اتنی مہلت دے کہ اسے اگر اگلا رمضان ملے اور کسے مہلت نہ دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ موت ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو موتیں ہر طرف سوگ کا ماحول پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم حکمت سے نوازتا ہے، دنیا میں اسے پذیرائی حاصل ہوتی ہے جن کی علمی خدمات کئی دہائیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن کی آوازوں سے کئی دہائیاں مسجد گونجتی رہتی ہے۔ جب اچانک ایسی آواز تھم جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ موت ایک نارمل اور عام موت سے زیادہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے، انسان کو ایسی موتیں جھنجھوڑنے کے لیے زیادہ کافی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ اسے انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور جو بھی اس دنیا میں آیا ہے سب کو موت آنی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ موت، ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ یہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو یہ تم سے ملنے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر اس اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب والشہادہ ہے،
جسے غیب کا بھی علم ہے اور حاضر کا بھی علم ہے۔ تو زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زندگی میں کس قدر بے ثباتی رکھی، اس کا اندازہ بار بار ہمیں ہوتا ہے، اور بار بار ہم اندازہ کر کے پھر ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کا یہ مہینہ، جس مہینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے دیا تھا، اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اور جب موت آئے گی تو کس حال میں ہماری موت آئے گی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک موت وہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے، ایک موت وہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، اور ایک موت وہ ہے کہ آدمی غلط کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائے، ختم له به، اور اسی پر اس کا اختتام ہو، تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا صحابہ سے، ایک شخص کی حج کے ایام میں اونٹنی پر گرنے سے موت ہوئی، تو آپ نے کہا کہ اس کو ایسے ہی کفن میں، جس کفن میں، یہ سفید کفن میں، ایسے ہی اسے کفن دے دو، انہی کپڑوں میں اسے کفن دو، کیونکہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتا ہوا آئے گا، یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اپنے قبر سے نکلے گا۔ تو انسان کا جس حال میں انسان کی وفات ہوتی ہے، اسی حال میں اس کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہد کے بارے میں یہ کہا کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کے جسم سے خون نکلتا رہے گا، اللون لون الدم والریح ریح المسک، کہ یہ رنگ تو خون کا ہوگا لیکن یہ خوشبو جو ہے کستوری کی اور زعفران کی یا مشک کی ہوگی۔ تو انسان کس حال میں وہ اس دنیا سے جاتا ہے، ہمیں فکر اس کی کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی جھنجھوڑ دینے والی حدیث بیان کی تھی صحابہ سے، اور کہا تھا کہ حل بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے عمل کو غنیمت سمجھو، حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم انتظار کس بات کا کرتے ہیں، حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہ تمہیں انتظار کس بات کا، انتظار ایسے فقر و محتاجگی کا ہے جو فقر و محتاجگی تمہیں سب بھلا دے، یعنی انسان اتنا فقیر ہو جائے، اتنا محتاجگی کی زندگی ہو جائے کہ اسے پھر کچھ یاد نہ رہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، نماز کا وقت کیا ہے، کچھ اسے یاد ہی نہ رہے، اتنی محتاجگی ہو جائے۔ تو انسان خوشحالی کے ایام میں وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ حل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر و محتاجگی کا انتظار کرو جو فقر و محتاجگی تمہیں سب بھلا دے؟ او غنی مطغیا، یا تم ایسے مالداری کا انتظار کرو جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے، یعنی مالداری آنے کے بعد اپنے آپ کو قابو میں بہت کم ہی انسان رکھ پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ کس چیز کا تمہیں انتظار ہے؟ ایسے مالداری کا جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے، او مرض مفسدہ، یا ایسے مرض کا انتظار ہے جو مرض تمہیں فساد میں مبتلا کر دے، یعنی اس کے بعد آدمی اتنا لاچار ہو جائے، بے بس ہو جائے کہ نہ وہ نمازوں کے لیے صحیح سے آ سکے مسجد میں، نہ وہ قیام اللیل کر سکے، نہ وہ روزہ رکھ سکے، نہ وہ حج کر سکے، نہ وہ عمرہ کر سکے۔ کیا تمہیں ایسے مرد کا انتظار ہے؟ او حرما مفندا، یا تمہیں اس بڑھاپے کا انتظار ہے جس بڑھاپے کے بعد تمہاری عقل معاف ہو جائے، جس بڑھاپے کے بعد تمہاری عقل کام نہ کرے، صحیح کو صحیح تم نہ سمجھ سکو، غلط کو غلط نہ سمجھ سکو۔ او حرما مفندا او موتا مجہزا، یا تم اس موت کا انتظار کرو جو موت تیار ہے، یعنی ایسی موت جو تیار ہے، مطلب یہ ہے کہ جو موت انسان جتنا بھی اس سے غافل ہے لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ اچانک آ جاتی ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ وَمِنْ عَمَارَاتِ السَّاعَةِ الْمَوْتُ الْفُجَاعَةُ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ موت اچانک ظاہر ہوں گی، یعنی جس سے آدمی ابھی چند پل پہلے، چند گھنٹوں پہلے ملاقات کیے ہو، اس کے بعد یہ خبر آئے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے۔ اور یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھائے گا؟ یقبضہ بقبض العلماء، یہ علم کو ایک بار اللہ تعالیٰ نہیں اٹھا لے گا بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے کے ذریعے۔ دھیرے دھیرے جو علماء ہوں گے، جو معتمد لوگ ہوں گے، جن کے علم پر اعتماد تھا لوگوں کو، دھیرے دھیرے وہ اس دنیا سے جاتے جائیں گے، حتی لا یبقی عالما، یہاں تک کہ اللہ عالموں کو باقی نہیں رکھے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا
پھر لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، جب فسئلوا بغیر علم فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا اضلوا، پھر وہ بغیر علم کے، نہ ان کے پاس علم ہوگا، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ هل تنتظرون الا موتا مجہزا، ایسی موت کا جو موت تیار کھڑی ہے، او الدجال فشر غائب ينتظر، یا اس دجال کا جو سب سے بدترین انتظار ہے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ آج دنیا میں کہیں بھی فتنہ فساد جنگوں کا ماحول ہوتا ہے، اور جب دور کے لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں تو جو وہاں پہ ہوگا وہ کتنا پریشان ہوگا۔ تو جب دجال ہوگا، جب دجال کا ظہور ہوگا، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اور جب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اس کے بعد قیامت کی اور دوسری نشانیاں پے در پے ظاہر ہوں گی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا۔ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ حتی تطلع الشمس من مغربہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اس وقت تک لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انتظار کس بات کا ہے؟ او موتا مجہزا او حرم مفندا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعۃ فالساعۃ ادھا وعمر، یا اس قیامت قائم ہو جائے جو قیامت بہت ہی بھیانک ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ایسی بھیانک کہ جس دن آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ وترى الناس سکارى، آپ سوچیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، وما هم بسکارى، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا۔ ان عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب یہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی سخت ہوگا۔ تو یہ حالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ یہ آج کوئی ہے کل ہم ہوں گے، یہ دنیا کی ریت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی اس سے بچتا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بچتی۔ الموت قدح کل نفس شاربہ، موت تو ایک ایسا جام ہے جو ہر آدمی پینے والا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخل، اور قبر ایسا دروازہ ہے جس میں ہر آدمی داخل ہونے والا ہے، تو اس سے کوئی نہیں بچنے والا ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ اکثر ذکر ہادم لذات الموت، کہ جب لذتوں میں انسان لگا رہے تو موت کو یاد کرے تاکہ لذتیں اس کی قابو میں رہے، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو۔ تو ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر مادیت کے اس بہاؤ میں اور دنیا کی اس ریس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ کچھ ہم کر لیتے جو ہمارے آخرت میں کام آتا ہے۔ تو اس کاش سے پہلے قبل یہ کہ وقت دغا دے دے، سانسیں اکھڑنے لگے، ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، ہم حالات سے سیکھیں اور اپنے دامن کو رمضان کی ان آخری ایام میں نیکیوں سے بھریں، اللہ کے سامنے دعا کریں، روئیں، گڑگڑائیں، معافی تلافی کریں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے، ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ہمیں ان کی موت سے عبرت حاصل کرنے والا بنا۔ رب العالمین تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔